والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، اے ایمان والوں، اسلام میں، دین حق میں، سلامتی والے دین میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وہ بڑے نصیبوں والا ہے جس کی زندگی کے صبح و شام، دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں. وہ بڑے ہی بختوں والا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام ہوا کرتا ہے. خدائے بزرگ تو برتر ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں پہ شفقت کی جائے. سفید بال والوں کا حیا کیا جاتا ہے، بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے. اپنے باپ دادا کے سامنے نظریں جھکائی جاتی ہیں. یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام ہے. ہمیں ہر گھر میں محبت کا درس دیتا ہے، ادب و احترام کا درس دیتا ہے. گھر کی فضا کو اس دین نے پاکیزہ کر دیا کہ بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، چھوٹے سے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویرحم لعالمنا. میری امت میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا. جو بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. اور جس کے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا وہ بھی اس امت سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر کی فضا، گھر کا سکون تبھی صحیح ہوگا جب بڑوں کا ادب کیا جائے گا. جب گھر میں سکون ہوگا انسان کو گھر میں سکون ملے گا، کاروبار میں سکون ملے گا، گھر میں سکون ملے گا، بازار میں سکون ملے گا. اگر گھر میں اسے اطمینان نصیب ہے جہاں بھی جائے گا وہ سکون و اطمینان سے ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے جب بھی میں پلٹ کے گھر میں جاؤں گا جتنا بھی پریشان ہوگا مجھے وہاں سکون ہی سکون ملے گا. تو یہ سکون سارا گھر کی چار دیواری سے وابستہ ہے جو گھر کے اندر ادب و احترام کا رشتہ قائم رکھتا ہے، شفقت و محبت کا رشتہ قائم رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس کی زندگی کے دنوں کو سنوار دیا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پاکیزہ دین کی پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشد
مرشدی سیدی مرشدی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں سفید والوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، عمر میں بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، علم میں بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، تقوی میں بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ کسی چیز میں جو بڑا ہو اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، جو بڑا ہے اس کی عزت کرنی ہے۔ ایک اللہ والے ہر ایک کی عزت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں؟ حالانکہ چھوٹوں کی تو عزت نہیں، چھوٹوں پہ شفقت ہوتی ہے، لیکن آپ ان کا اتنا چھوٹوں کا بھی اتنا احترام کر دیتے ہیں۔ کل کے جب میں بڑے کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے۔ میری عمر 40 سال ہے تو اس کے اندر 50 سال ہے، وہ جس نے بیان کیا، تو میں کہتا ہوں کہ 50 سال والے کی نیکیاں 10 سال مجھ سے زیادہ ہیں۔ اور اگر میری عمر 50 سال ہے اور 40 سال والے کا میں احترام کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے گناہ مجھ سے تھوڑے ہیں، اس کے گناہ مجھ سے تھوڑے ہیں۔ تو انسان جب بھی اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اللہ اس کے دل میں احترام پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں احترام پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے فضامت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے اس سچے دین کو اپنانے کی کوشش کیجیے، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، کوئی کم نہیں ہو جاتا انسان عزت کرنے سے۔ جو عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تو آئیے اس دین حق کا یہ تقاضا ہے بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑے بھائی کا ادب کیا جائے، ماں باپ کا ادب کیا جائے، اپنے خالو ماموں کا ادب کیا جائے، اساتذہ کا کیا جائے، راہ بتانے والے کا ادب کیا جائے۔ جو بھی بڑا ہو جس طریقے سے بھی ہو اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یا آج ہم اگر بڑے کا ادب نہیں کرتے، کل اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا پوچھنے والا کون ہوگا؟ ایک ہی تو ذات ہے بڑی کائنات میں قیامت کے دن جس نے سارے بگڑوں کے مقدر سنوار دینے ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے ان کے بن جائیے۔ ان کے بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ ان کی تعلیمات میں یہ ہے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی ان تعلیمات کو جو ظاہری طور پر چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اسے بھی سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں الخیر مع اکابرکم، خیر بلائی تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، خیر اور بھلائی یہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک حدیث پڑھنا البرکت مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی برکت ہے۔ یہ برکت، یہ رحمت، یہ شفقت بڑوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں ایک بھی بزرگ ہو اس گھر میں رحمت ہوا کرتی ہے، اس گھر میں عنایتیں ہوا کرتی ہیں۔ بزرگ چلا جائے گھر سونا سونا ہو جاتا ہے، گھر میں وہ رونق نہیں رہتی ہے۔ انسان سائی سمجھتا ہے کہ میرا بوجھ اتر گیا، نہیں وہ بوجھ نہیں تھا، وہ تیرے لیے رحمت تھی۔ ہاں جتنے بزرگ گھروں میں موجود ہوتے ہیں یہ گھر کے لیے رحمت ہے، گھر کے لیے برکت ہے۔ سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے گھروں میں کوئی ایسا ہے تو اس کی سلامتی کی دعا مانگیے، اس کا ادب و احترام کیجیے، اور جو بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارا دین دین حق ہے، یہ ہمارا دین سچا دین ہے۔ اس نے صرف ہمیں یہی نہیں سکھایا
کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے گھروں میں رہنا بھی کیسے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کیسے طے کرنے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آئیے اگر آج سے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اس کے بعد اپنی زندگی کی لائن درست کریں، اسلام میں دین حق میں پورے طریقے سے شامل ہونے کی کوشش کریں، اور جو اس میں قدم رکھتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کرتا ہے، اللہ اپنی عنایتوں کے دروازے کشادہ کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا خیر اور برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تو جب بڑے ان کے ساتھ خیر و برکت ہے تو جب تک وہ گھر میں ہوں گے برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ برکت اور کثرت میں فرق ہے۔ کبھی انسان کے پاس پیسے زیادہ ہوتی حوث پوری نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہے۔ کبھی چند والوں میں وہ اللہ کو برکت دے دیتا، انسان سیر ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ انسان اطمینان سے سوتا ہے، سکون سے سوتا ہے، یہ برکت والی چیز ہے کہ انسان کے پاس چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن ہے برکت والا، جب اس میں برکت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے، کرم آ جاتا ہے، پھر انسان چین کی نیند سوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کے انبار ہیں اور وہ رات انہیں چین کی نیند نہیں آ رہی، کتنے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی دولت ہے لیکن مزے سے سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں بڑا ہو اس کا احترام کیجئے، قدر کیجئے، نامعلوم کا بندہ اس سے بلا لے گا، اس وقت سے پہلے پھر اس کا احترام کیجئے۔ پاؤں دھو دھو کی پیتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس پر عنایت اور کرم نوازی فرمایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی نیکی کی جائے اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کو دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر اللہ قیامت کو دے گا، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کو دے گا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو اجر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے، گھر پہ قدم رکھنے سے قدم قدم پہ رب درجے بلند کر رہا ہے، قدم قدم پہ اللہ نیکیاں دے رہا ہے۔ سجدے کرتے ہیں رب تعالیٰ خود بلندوں والا محلات دے رہا، درجات دے رہا، یہ سب آخرت میں ملیں گے، دنیا میں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ ماں باپ کی خدمت ہے، اپنے بڑوں کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا میں عزت سے رہتا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے والا وہ محروم نہیں رہتا، اس کی جھولی خالی نہیں رہتی ہے۔ اپنے گھر میں جو جنت بناتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کی عزتیں کرتے ہیں۔ ایمان والے، یہ ہمارا دین سچا سچا دین ہے۔ آج اپنے گھر کو سوار کے کہا ہم جنت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہے جنت تو ہمارے گھروں میں پھر رہی ہے، ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارے ابا کے ادب و احترام میں جنت ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، گھر میں سنوارنے کا پہلا یہ ہے جو بڑا ہے اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی بات کو غور سے سنا جائے۔ حضرت خواجہ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنی ماں سے بات کرتے تو بالکل آہستہ کرتے، بالکل ہی بڑی مشکل سمجھ آتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت اتنی آہستہ؟ میں دیکھتے ہی ہوں ماں ہے، اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بولتے بھی نہیں ہیں، آہستہ بات کرتی ہیں، تو اس طریقے سے بات کرتے جیسے کہ صرف سرگوشی کی جا رہی ہو۔ یہ ادب، یہ احترام ہوا کرتا ہے۔ ہاں، بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے۔ جب بڑوں کا ادب ہوتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہے، انہیں گن سکھاتا ہے، پھر وہ چھوٹوں پہ بھی شفقت کرتے ہیں، گھر جنت بن جاتا ہے۔ آئیے اپنے گھروں کو جنت بناتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے اسے باہر نکالیے، کہیں دل میں کوئی ایسی چیز ہے اسے باہر پھینک دیجیے، اپنے گھر کو رحمت کا مرکز بنائیے، اپنے گھر کو اللہ کی برکتوں کا محور بنا دیجیے۔ جو اپنے گھروں کو رحمت اور برکت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی میں برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایت ہے، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے پر فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا کوئی معزز آ جائے اس کی بھی عزت کرو۔
बड़े की इज्जत करते हैं, कौम के मुअज़्ज़ज़ की इज्जत करते हैं। जिसे अल्लाह ने इज्जत दिया उसकी इज्जत करो। जब तुम इज्जत करोगे अल्लाह मेहरबानी करेगा, रब ताला लुत्फ़ करम फरमाएगा। तो ये हमारा दीन एहतराम का दीन है, हमारा दीन शफ़क़त का दीन है, हमारा दीन प्यार का दीन है, बड़ों का एहतराम करने और छोटों में शफ़क़त का दीन है। जो ऐसा कर लेता है वो दीन इस्लाम पे सही तरीके से चल जाता है। अल्लाह ताला उस पर रहमत और बरकत नाज़िल फरमाया करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील कदर सहाबी है, मशहूर सहाबी है, और आपकी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते सुनते गुजर गई। कारोबार नहीं करते थे। किसी ने पूछा, हजरत का फरमाया मेरी बस कारोबार यही है कि मैं सरकार की जुबान से निकली हुई बातें ही सुन लूं। या सुनना या नबी अल्लाह, मुझे बातें भूल जाती हैं, मेरा जिंदगी का मकसद ये है मैं आपकी हर बात को याद रखूं। तो मैं अबू हुरैरा चादर बिछा दो, चादर बिछा दी। आपने कुछ पढ़ा, उसके ऊपर ऐसे रखा, नजर नहीं आया क्या? फरमाया अबू हुरैरा उसे पकड़ के सीने से लगा लो। आपने चादर को पकड़ से सीने से लगाया। फरमाया फिर वो दिन गया और कोई बात भूले भूले सरकार की जुबान से निकला हुआ कलमा कभी नहीं भूले भूला। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है। इनकी वालदा मायदा अपनी वालदा का बड़ा एहतराम करते, अपनी वालदा का बड़ा अदब करते, वालदा का इज्जत और एहतराम करते। माँ बाप, माँ और बेटे के दरमियान बड़ा हुस्न सलूक था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। एक दिन कहने लगे अपनी अम्मा से, अम्मा अल्लाह ताला आपका भला करे, आपने मेरी बचपन में खूब तरबियत की है, बचपन में खूब ख्याल रखा है। मैं बच्चा था, मुझे आपने दूध पिलाया, मुझे आपने खाना खिलाया, मुझे अपनी जिंदगी के गुर सिखाए। आपने मुझ पे बड़ा कर्म किया, मेरी बचपन में मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरी परवरिश की है, सही तरीके से परवरिश की है, अल्लाह आपका भला करे। तो वाकई से जवाब देती, बेटा अल्लाह तेरा भी भला करे। अगर बचपन में मैंने तेरी खिदमत की है तो मेरे बुढ़ापे में तूने भी तो मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया है। ये है घर में ऐसा मोहब्बत और शफ़क़त चाहिए कि माँ बाप भी खुद कह दे, हाँ ये मेरा बेटा है, इसने मोहब्बत की है, इसने खिदमत की है, इसने शफ़क़त की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब प्यारे दीन पर अमल किया जाता है सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं, सारे बिगड़े मुकद्दस संवर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ों का अदब है, इसमें माँ बाप से इनका अदब किया जाता है, बड़े भाई का अदब किया जाता है, इसके साथ असातिज़ा का अदब किया जाता है, जिसने कुछ बात सिखाई उसका अदब किया जाता है। हजरत याह्या बिन सईद कत्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने हजरत शोबा से सुना, आप फरमाते कुल्लु मन समेत मिन्हु हदीसन फअना लहु अब्दुन। ये उस वक्त हदीस पाक का दौर था, हदीस पाक सुनते सुनाते थे, हदीस पाक महफूज हो रही थी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम पैदा कर दिया था कि घर घर में बच्चे बच्चे हदीस पाक सुनते थे, सुनाते थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हदीसें अगली उम्मत तक हजारों साल तक पहुंचे, महफूज हो जाए। तो हजरत शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिससे भी मैं कोई हदीस पाक सुन लेता समझे मैं उसका गुलाम बन गया। वो मेरा उस्ताद क्या है, मेरा आका बन गया, मैं गुलाम बन गया हूं। तो ये असातिज़ा का एहतराम करते हैं, इल्म वालों का एहतराम करते हैं, इसने कुछ चीज बताई उसका वो एहतराम किया जा रहा है। तो ये दीन क्या है? दीन हक है। अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, इस्लाम मुआमलात का भी है, इस्लाम घरों की चार दीवारी में भी है, इस्लाम बाजारों में भी है। बाजार में तुमने खरीदो फरोख्त करके सच बोलना है, अमानत में खयानत नहीं करनी है, हर एक से बात करनी है, लेकिन अदब और एहतराम के साथ बात करनी है, बड़ों से एहतराम करना है और छोटों में शफ़क़त करनी है। यही हमारा दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस दीन हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शादी अल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जलील कदर सहाबी एक जनाजे पे आए, नमाज़े जनाजा पढ़ाई, तो मैंने उनका खच्चर उनके करीब कर दिया कि आपने जाना था सवारी पर बैठ जाए। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी हैं, बड़ी उम्र के हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, कोई आपके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो भी आ गए। तो आफाजा बेरिकाबे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हजरत ज़ैद बिन साबित की रकात को पकड़ लिया
آپ اس ڈی شکل کی کو کہتے ہیں جہاں شاہ سوار اپنا پاؤں رکھتا ہے وہاں پکڑ لیا تو حضرت زید کہنے لگے ایسا نہ کیجیے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ ایسا کیا کر رہے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہمیں ایسے ہی درس کیا گیا ہے کہ علماء اور بڑوں کا ایسے ہی ادب کیا جاتا ہے، یہ مجھے درس ملا ہے، جس میرے نبی کا آپ نام لے رہے ہیں اسی نبی کا یہ درس ہے، بڑوں کا علماء کا ادب کیا جاتا ہے تو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اپنے نسب کا خیال نہیں رکھا، تو میں تو نبی کریم کے نسب کا ہوں، بڑوں کا ادب کیا ہے، عالم تھے ان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا دین ادب و احترام کا دین ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ادب و احترام گھر میں شروع کیجیے، گھر میں ماں باپ کو دیکھیے، بڑوں کو دیکھیے، سفید بال والوں کو دیکھیے اور جن کے سفید بال ہیں ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کی ابا کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کا جوتا کہیں قریب کر کے رکھ دیجیے، ایسا رکھیں گے آپ کو نہیں معلوم نیلی چھت والا پتہ نہیں کتنا راضی ہو جائے گا اور کتنا انعام دے گا، کتنا وہ فضل و کرم فرمائے گا۔ اسے میں عیب سمجھتے ہیں، نہیں یہ عیب نہیں ہے، یہ تو تمہاری خوبی ہے، ہم اسے بھولے جا رہے ہیں۔ آئیے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرا سنت ہے وقت العالم، سنت یہ ہے کہ عالم کی عزت تعظیم کی جائے، بڑا ہے اس کی تعظیم کی جائے۔ تو آئیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی باتیں سناتا ہے، سنتا ہے اور آگے دین کو پھیلاتا ہے اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بات سنیے، روایت فرماتے ہیں دو بھائی تھے، حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے دس میں ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا، وہیں بیٹھا رہتا، آپ کی پیاری باتیں سنتا، آپ نماز کیسے پڑھتے یہ دیکھتا، کوئی آیا اس نے السلام علیکم کا آپ نے جواب کیسے دیا، مجلس میں کسی کو چھینک آ گئی آپ نے اس کا جواب کیسے دیا، کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے اس کا جواب کیسے دیا، سرکار نے کس سے پوچھا تو کیسے پوچھا، یہ ساری باتیں وہ غور سے سنتے رہتے۔ اور دوسرا بھائی جو تھا وہ تجارت کرتا رہتا، صبح سے لے کر شام تک تجارت کرتا، سال کا آخر ہو جاتا، جب سال کا آخر ہوتا کہ دونوں بھائی بیٹھتے، بھائی ہیں مالک اچھا ہے نا، آدھا بولے لیتا آدھا بولے لیتا، ایک سال تو برداشت ہو گیا، پھر اگلے سال ہے تو وہ دوسرا بھائی آ گیا، یاد سنتا یاد رکھیے اللہ کاروبار نہیں کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک کام نہیں کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں نہیں جاتا ہوں، سودا خریدتا ہوں بیچتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ فارغ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور جب حصہ لینا آتا تو برابر کا حصہ لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسے اپنے دلوں پہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، اے میرے صحابی شاید معلوم نہیں اللہ اسی کی برکت سے تجھے رزق دے رہا ہے، اللہ اسی کی برکت سے تجھے رزق دے رہا ہے۔ ہاں جس کے لیے برکتیں ہوں، جس کی برکت سے اللہ کرم کرے اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دین حق احترام کا دین ہے، یہ دین حق محبت کا دین ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا دین ہے۔ آج اس دین میں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے گھر کا احترام کرتے ہیں۔ اماں ہے آپ کی، اس بیچاری کو تکلیف ہے اور وہ رو رہی ہے دوائی لیں، آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیں، نفلوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں سب سے بہتر ہے کہ پہلے اماں کی دوائی لائی جائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ ہمیں درس دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کیا کہ جریج کا پہلے زمانے میں عبادت گزار تھا، ماں ایک دن آئی دوسرے دن آئی تیسرے دن آئی عبادت کر رہا تھا، یا اللہ تیری عبادت تیری عبادت تیری عبادت، ماں چلی گئی، ماں نے تو بدوا دے دی، وہ تذکرہ لمبا ہے پہلے بھی سنا پھر کبھی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسے ذرا دلوں پہ لکھیے گا، وہ جوانوں جن کی مائیں زندہ ہیں اپنے دلوں پہ لکھیے گا، یہ جملہ لکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جریج تھا، عبادت گزار تھا، اسے دین کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے ماں بلاتی تھی وہ نماز پڑھتا رہا۔ فرمایا تھا میں محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے ماں آواز دیتی
मैं रब की नमाज छोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये हमारा दीन है। आज इस दीन पे चलते हैं, दीन हक पे चलते हैं, दीन मोहम्मद मुस्तफा पे चलते हैं। ये दीन हमें घर का एहतराम बताता है, हमें घर की फिजा को दुरुस्त रखने का दर्श देता है। ये दीन है जो बड़ों का अदब सिखाता है, छोटों में सबको सिखाता है। और जो ऐसा करता है, माँ जब दुआ देती है तो माँ दुआ देती है तो फिर अर्श तक दुआ चली जाती है। माँ की दुआ में कोई रुकावट नहीं है। माँ दुआ देती है, अल्लाह झोलियां भर देता है, करम कर देता है। कितने इस दुनिया में ऐसे हैं वो सिर्फ माँ की दुआ से ही तर गए हैं। माँ की दुआ से उन पर शफकत हुई है, माँ की दुआ से उन पर रहमत हुई है, उन पर फजलो करम हुआ, उन पर इनायतें हुई हैं। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिद ज़मानी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल औलिया हैं और इनकी बारगाह में हुज़ूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह भी जाया करते थे। उनके अंदर वसफ क्या था? माँ की बड़ी खिदमत करते थे, माँ का बड़ा एहतराम करते थे। अल्लाह ने नवाज दिया। फिर जब इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो कहा मेरी कब्र मेरी माँ की कब्र की कदमों में बनाई जाए, मेरी जन्नत यही है। ये ईमान है, ये हमारा दीन है। आज ये इस दीन हक को समझते हैं, दीन को पूरे तरीके से दाखिल होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युअज़्ज़िम कबीरना, वो हम में से है ही नहीं जो हमारे छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, रहम नहीं करता और बड़े की इज्जत नहीं करता। तो गोया बड़ों को इज्जत करना और छोटों पे शफ़क़त करना, ये दीन इस्लाम में दाखिल होने की निशानी है, सरकार के गुलाम में दाखिल होने की निशानी है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत एक हदीस पाक से सुनते जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद ना, मा अकरम शाब शेख लिसिन्निही इल्ला क़य्यदल्लाहु लहु मन युकरिमुहु इंद सिन्निही, कि जो जवान किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है, जो जवान अपना बुजुर्ग ने किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है, किसी जवान ने सफेद दाढ़ी वाले इज्जत की है, अब अल्लाह से इनाम क्या देगा? जब उसकी सफेद दाढ़ी होगी, रब कोई जवान पैदा कर देगा उसे इज्जत करेगा। ये अल्लाह का इनाम इस दुनिया में होगा। आओ ईमान वालों, इस दीन हक पर अमल करते हैं, दीन को समझते हैं, इस प्यारे दीन को समझते हैं। आइए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, कुरान पाक है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, ये तुम्हें जगह जगह कदम कदम पे फिसलाएगा। सच्चा सुच्चा दीन ये है, पहले अपने घरों को संवारो, अपने इर्द गिर्द को संवारो। छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करे, बड़ा भाई छोटे भाई पे शफ़क़त करे, माँ बाप औलाद पे शफ़क़त करे, औलाद माँ बाप का एहतराम करे। ये बाहर मिलकर ही ये गाड़ी चलती है। और जब बाजार में आए तो बाजार में सफेद बालों वालों का एहतराम करे, इज्जत वालों का एहतराम करे, इज्जत जिसे अल्लाह ने उसकी इज्जत करे। यही हमारा दीन, यही हमारा इस्लाम है। अल्लाह ताला हम सबको इस सच्चे दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।